بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر کی سنتیں اور احکام۔ عید کی سنتیں کیوں ہم بھول جاتے ہیں؟ اسی وجہ سے بھول جاتے ہیں کہ یہ سال میں ایک مرتبہ عید الفطر اور ایک مرتبہ عید الاضحیٰ، 2 مرتبہ تو عید آتی ہے، پھر نہ کسی کتاب کو دیکھتے ہیں اور نہ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں، تو ان کو بار بار یاد دلانا ضروری ہے۔ نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ مسلم شریف۔ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ بھی سنت ہے۔ ترمذی شریف۔ خوشبو لگانا، یہ بھی سنت ہے۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو گناہ نہیں ہوگا، اگر ہے تو لگاؤ تو بہتر ہے، یا کوشش کرو نہیں ہے تو میسر ہو سکے تو بہتر ہے۔ یہ ہے حاکم کتاب کا نام۔ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ عیدگاہ جانا، یہ پہلے تو بہت رواج ہوتا تھا۔ گاؤں سے شہر میں بڑے بڑے ٹولے نکلتے تھے، یہ فلاں قوم، یہ فلاں قوم، یہ فلاں قوم۔ آج کل گاڑی پہ جاتے ہیں، یہ غلط ہے، یا اکیلے اکیلے جانا غلط ہے۔ بہتر ہے تو اقارب کے ساتھ جائیں۔ اچھا لباس پہننا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 10-20 ہزار والا جوڑا ہی ہو، صرف نہیں، جو بھی آپ کے پاس اچھا میسر ہے، نیا ہے تو بہتر ہے۔ نماز عید کے لیے عیدگاہ جانا، یعنی ایسا نہیں کہ جیسے جمعہ کے لیے آج کل ہو رہا ہے، ہر گوٹھ میں، ہر محلے میں بھلے 5-10 آدمی ہیں پھر بھی اپنی جماعت کرا رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ عیدگاہ میں جانا بہتر ہے۔ عیدگاہ پیدل جانا، یعنی گاڑی وغیرہ پہ نہ جائے تو بہتر ہے، پیدل جانے میں زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر گاڑی پہ جائے گا تو نماز ہو جائے گی لیکن ثواب کم ہوگا۔ غسل کرنا یہ واجب ہے، اگر کوئی بیماری نہیں ہے تو غسل کرنا واجب ہے۔ باقی کوئی مریض ہے، کوئی بیماری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے، وہ تو اور بات ہے۔ نماز عید الفطر سے پہلے تاک کھجوریں کھانا، تاک کا مقصد ہے 1، 3، 5، 7، یعنی جفا نہ ہو، تاک ہو۔ یہ کھجوریں کھانا، یہ بھی بخاری شریف سے ثابت ہے، کھجوریں کھانی چاہیے۔ گھر سے عیدگاہ تک تکبیرات کہنا، یہ بھی بہتر ہے۔ ویسے آدمی اپنی گفتگو کرتا جائے، جھوٹ بوٹ بولتا جائے، اس سے بہتر ہے تکبیرات پڑھتا جائے، کیونکہ یہ ثواب لینے کا دن ہے۔ پورے رمضان میں جو تلاوت کلام پاک، صدقہ، خیرات، تراویحاں، روزہ، نماز وغیرہ جو بھی کچھ ہوا، اسی کا آج اجر ملے گا، اور پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی بخشش ہوئی اتنے لوگوں کی آخری رات میں بخشش ہوتی ہے۔ پھر عید کے دن اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی تکبیر پڑھنا اور اس کے عبادت کے لیے ہم نکلے ہیں گھر سے، تو اسی کی ہی سراہ کرتے جائیں تو بہتر ہے۔ یہ تکبیرات یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔